السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد عقیل گل ہے اور جو میں نے معاشرت کے حوالے سے ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جو آج کا ٹاپک ہے کہ جو بچے ہیں ان کو موبائل فون سے دور رکھا جائے، کیونکہ یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے۔ جو بچے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے جب ہوگی تو وہ ایک اچھے انسان بنیں گے اور اس سے معاشرہ ہمارا اچھا ہوگا۔ جب ہم بچے کو موبائل فون چھوٹی عمر سے یوز کرنے کے لیے دے دیتے ہیں تو ان کی جو تعلیمی صلاحیت ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کی ذہنی طور پر نشو و نما جو ہوتی ہے وہ بھی صحیح سے نہیں ہو پاتی اور نظر بھی ہے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے چھوٹی عمر سے۔ تو آج کے زمانے میں یہ نہایت ضروری چیز ہے کہ ہم نے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اچھے سے خیال رکھنا ہے۔ ان کو موبائل پہ نہیں لگانا بلکہ ان کو اپنے آپ ٹائم دینا ہے، خود ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کو چیزیں سمجھانی ہے، ان کے ساتھ کھیلنا ہے، موبائل سے دور رکھا جائے۔ آج کل کی مائیں کیا کرتی ہیں کہ بچے کو موبائل دے دیتی ہیں، وہ اس سے بچہ جو ہے وہ مصروف ہو جاتا ہے اور جو ماں ہے وہ بے فکر ہو جاتی ہے اپنے کام کاج اور دوسری چیزوں میں۔ تو جو بچہ ہے اس کی چھوٹی عمر سے ہی یہی عادت بن جاتی ہے، یہاں تک کہ آج کل جو بچے ہیں وہ موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ اور اگر کسی بھی جگہ پر بہت سارے ایک ہی عمر کے بچے اکٹھے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے بچے، تو ان میں ہونا یہی چاہیے کہ وہ آپس میں کھیلیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین سے موبائل فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو کارٹون ہے اور جو چیزیں ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، ڈانس وغیرہ بچیوں کے، اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو اس سے سب سے زیادہ جو نقصان ہے بچے کی صحت کا ہے۔ اس کی جو آئی سائٹ ہے وہ ویک ہو جائے گی، نظر شروع میں کمزور ہوتی ہے، بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن نہ اس کی جو گروتھ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا، بچے کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، جو موبائل سے شعاعیں نکلتی ہیں اس کے اوپر پورا اثر اس کے جسم پر ہوتا ہے۔ اور اگر چھوٹی سی ہی عمر سے آپ نے بچے کو موبائل کی لت لگا دی تو اس کے بعد اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور کوشش یہی ہے کہ سب والدین کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ خود بھی موبائل فون زیادہ یوز نہ کریں، خاص طور پر اس وقت جب بچے آپ کے پاس ہو تو موبائل فون کو آپ ہاتھ نہ لگائیں، رکھ دیں کسی جگہ پہ۔ ہوتا یہ ہے کہ جو مائیں ہیں، والد ہیں، وہ بچوں کے سامنے موبائل فون یوز کرتے ہیں اور ان کو چیزیں دکھانا شروع کرتے ہیں، تو بچہ جو ہے اس میں اسی وقت سے یہ شوق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ موبائل کو دیکھیں۔ تو والدین خود بھی بچوں کے سامنے موبائل فون یوز نہ کریں اور بچوں کو بھی نہ دیں، ان کو اور کھلونے لے کر دے دیں۔ اور ایسا ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر ایک کمرہ یا ایک چھوٹی سی جگہ ایسی بنانی چاہیے جہاں پہ مختلف بچوں کے کھلونے رکھے ہوئے ہوں، وہاں پہ وہ کھیلیں اور ان کو آپ کو جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے، بس بچہ اس میں کھیلے، اس میں اودھم مچائے، جو کرے، اس کے کھلونے جوں کہ تو پڑے رہیں۔ جب بھی بچہ تنگ کرے یا مطلب کہ وہ کچھ چیز ڈیمانڈ کرے موبائل کی، آپ اس کمرے میں اس کو بھیج دیں اور وہ کھلونوں کے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ اس کے لیے وہاں پر کھیلنے کی جو چیزیں ہیں وہ موجود ہونے چاہیے، فٹ بال ہونی چاہیے، بیٹ اور جو اس کے ساتھ بال ہوتی ہے، اور چھوٹے سے کھلونے، گاڑیاں وغیرہ۔ تو ان چیزوں میں بچہ جو ہے اس کی جسمانی جو ہے وہ صحت ہوگی۔ اور میرا جو پیغام ہے والدین کے لیے اور خاص طور پر ماؤں کے لیے کہ وہ اپنی آسانی کے لیے بچوں کو آزمائش میں نہ ڈالیں اور ان کو موبائل کی جو عادت ہے، لت ہے، وہ نہ لگنے دیں، اور جتنا ہو سکے بچے کو موبائل سے دور رکھیں، اس کے سامنے یوز ہی نہ کریں آپ، کیونکہ اب جو کیسز آ رہے ہیں بچوں کے حوالے سے کہ ان کی تعلیمی جو پروگریس ہے وہ ختم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، چھوٹی سی عمر میں ان کی جو آئی سائٹ ہے وہ ویک ہو جاتی ہے اور بچے سست ہوتے ہیں کیونکہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی۔ جب بچے کہیں پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کھیلنا چاہیے، لیکن بچے آج کل کدھر کھیلتے ہیں؟ آج کل کوئی بچہ نہیں کھیلتا، وہ بس موبائل فون ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اسی کے اوپر لوڈو کھیل رہے ہیں، اسی کے اوپر وہ گیمیں کھیل رہے ہیں اور ان کا وہی مطلب کہ انٹرٹین ہے، اسی کے اوپر وہ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ وہ چیزیں بچوں کو کھیلنے کے لیے کہیں جس میں جسمانی طور پر ایکسرسائز ہو، بچہ بھاگے، دوڑے، اٹھے، بیٹھے، دائیں بائیں، مطلب کہ اس طرح بچہ جو ہے وہ چست اور ایکٹیو ہوتا ہے۔ اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں، ان کو بیماریوں سے بچائیں، خود غرضی نہ اپنائیں اس چیز کے اندر، کیونکہ بچہ اگر صحت اس کی خراب نہ بھی ہو تو تعلیم کے لحاظ سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے،
کیونکہ اس کا جو شوق ہے وہ موبائل، وہ پڑھنے جائے گا تو اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ گھر میں جاؤں گا موبائل فون لے کر یوز کروں گا۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو موبائل سے دور رکھیں، اس کی عادت ہی نہ بنے، وہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے۔ اس طرح والدین کو بیہیویئر کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ موبائل کے لیے۔ اب جو مائیں ہیں وہ سارا دن موبائل لے کر بیٹھی رہتی ہیں اور اسکرول کرتی رہتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بچہ تو سوچے گا کہ اس میں ایسی کیا چیز ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے مانگے گا اور یوز کرے گا۔ تو ماؤں کو بھی چاہیے کہ ضرورت کے وقت موبائل کا استعمال کریں اور بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، اور خود بھی جب ضرورت ہو تھوڑی دیر کے لیے استعمال کیا پھر رکھ دیا، کیونکہ موبائل جو ہے وہ آپ کی کال اور میسیجنگ کے لیے ہوتا ہے، تو آپ یہی چیز اس سے وہ کریں۔ اور اب یہ ذمہ داری جو ہے والدین پر عائد ہے کہ وہ بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، خود بھی زیادہ استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی رشتہ دار ان کو بچوں کو موبائل کا عادی بناتا ہے، ان کو دیتا ہے، تو وہ فوراً ہی منع کر دے کہ ہمارے بچے کو آپ موبائل نہ دیکھیں، کیونکہ ہم اس کو خود بھی نہیں دیتے تاکہ اس کی یہ عادت خراب نہ ہو جائے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ والدین جو ہے یہ دوسرے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں کہ یہ تو بڑے اچھے طریقے سے گیم اور موبائل فون یوز کر لیتا ہے، حالانکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے زہر قاتل ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وقت کے حساب سے جو بچوں کی ہے وہ نشو و نما ہوتی رہتی ہے، اس کی گروتھ ہوتی رہتی ہے جسمانی طور پر، اور بچہ بھاگتا ہے ادھر ادھر جاتا ہے، تو اس سے اس کی صحت جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے جسمانی طور پر اور دماغی طور پر بھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول میں داخل نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ ان کے دماغ پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ جو بچہ ہے وہ پھر نہ اس کے اوپر ایک رعب طاری ہو جاتا ہے، وہ ذہنی طور پر وہ کمزور رہ جاتا ہے۔ تو جب بچہ کچھ بڑا ہو جائے 5 سال سے اوپر 6-7 سال تک، تو پھر اس کو جو ہے ایڈمیشن کروایا جائے تاکہ وہ ذہنی طور پر بھی صحت مند ہو، جسمانی طور پر بھی صحت مند ہو، اور اس کے اندر جو کانفیڈینس کا لیول ہو وہ کافی ہائی ہو۔ بعض دفعہ یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ آپ اس کو چھوٹی عمر سے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، 3 سال سے 4 سال سے وہ بچہ جو ہے اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، وہ اچھے طریقے سے پڑھ نہیں سکتا، کانفیڈینس اس میں نہیں ہوتا، ٹیچروں کا جو ہے وہ اس کے اوپر ایک رعب ہوتا ہے اور ذمہ داری اس کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اچھے سے کہ خود سے وہ پیشاب وغیرہ یہ چیزیں نہیں کر سکتا، تو والدین ان کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں، اور آگے سونے پہ سہاگا اسکول کے اندر بھی آیا جو ہے وہ رکھی ہوتی ہے جو بچوں کو باتھ روم لے جاتی ہیں، ان کی صفائی کرتی ہیں اور پھر کلاس میں بٹھا دیتی ہیں۔ تو یہ ایک غلط چیز ہے، یہ کوئی ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ بچہ جب تھوڑا خود سے ہی عقل مند ہو جائے، رسپانسیبل ہو جائے، تب ان کو ایڈمیشن کروانا چاہیے، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی جسمانی اور ذہنی طور پر وہ کہ طاقتور ہو چکا ہے، سمجھتا ہے وہ ہر بات کو، تو اس کے لیے یہ چیزیں پھر بہتر ہوتی ہیں۔ باقی ہر کوئی جو ہے اپنے آپ یہ چیزیں سوچتا ہے، مقابلہ بازی ہے، ہمارا بچہ اگر ان کا 4 سال کی عمر میں چلا گیا تو ہمارا 3 سال کی عمر میں اسکول میں جانا چاہیے، تو یہ چیزیں آج کل کے دور میں چل رہی ہیں۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اس میں بچے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، بس دوسروں کو دکھانا ہے کہ ہمارا بچہ تو اتنی عمر سے اسکول جانا شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ چند گزارشات تھی جو میں نے، اور اس وقت جو چیزیں میرے مائنڈ میں تھی وہ میں نے شیئر کر دی ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو رہ گئی ہوں گی، تو انشاءاللہ وہ پھر کسی وقت، لیکن جو مین پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیے، کیونکہ یہ بھی ایک معاشرے کا حصہ ہے۔ جب ہماری آنے والی نسل ہے، اس کی تربیت اور تعلیم کے حوالے سے ہم نے خیال نہیں رکھا، تو وہ ایک اچھے انسان کیسے بنیں گے اور ایک اچھے مسلمان کیسے بنیں گے؟ اور جب وہ اچھے انسان اور اچھے مسلمان نہیں بن سکیں گے تو پھر ایک اچھا معاشرہ کیسے وجود میں آئے گا؟ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے۔ تو جو لوگ میرے اس پیغام سے ایگری اور ڈس ایگری کرتے ہیں تو وہ کومنٹس باکس میں آ کر ضرور اس چیز کا اظہار کیا کرے۔ باقی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو معاشرت کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔